بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی قضا بمثل معقول اور بمثل غیر معقول کی، وہ دونوں ہو گئے. اس کے بعد جو ہے قضا معنی ادا. حقوق العباد میں اس کی مثالیں گزر گئی ہیں، نہیں گزر گئی؟ اب آگے دیکھیں، یہاں مصنف ایک بات بولے تھے، مغصوب چیز کا ضمان مثل کے ساتھ. قضا بمثل معقول ہے، وہ قضا بمثل معقول کی دو شکلیں بتائے تھے. کیا بتائے تھے؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ مغصوبہ چیز کا ضمان مثل کے ساتھ، مثل سوری کے ساتھ، اور یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، مقدم ہے. اور مغصوبہ چیز کا ضمان قیمت کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے کسی کا فون غصب کر لیا، ان کا فون جو ہے کوئی غصب کر لیا، لے کے چلے گیا، رکھ لیا. بعد میں جو ہے وہ فون ٹوٹ گیا، پھٹ گیا اس سے. تو اب انہیں کیا لا کے دیں گا؟ انہوں بولتے میرے کو فون لا کے دے بھائی، دوسرا فون لا کے دے دیا. تو مغصوبہ چیز کا ضمان کس کے ساتھ ہوا؟ مثل کے ساتھ ہوا، یہ سابق ہے. تو قضا بمثل معقول ہے، یہ مثل معقول ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے مقدم ہے. اسی کو بولتے ہیں کامل. قضا بمثل معقول کامل. اچھا، دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ اب سمجھو ان کا جو فون تھا وہ اب مارکیٹ سے ختم ہو گیا، وہ فون نہیں مل رہا. انہوں بولے فون لا کے دو، بول کے بیٹھے، انہیں لا کے نہیں دے سک رہا. انہیں بولتا بھائی جو بھی وہ فون کی قیمت ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں. تو قیمت ادا کر دیا. تو اس کو بھی کیا بولے؟ مثل معقول ہی سے وہ بھی، مگر قضا بمثل معقول غیر سابق ہے، یہ مسبوق ہے. اس کو بولتا قضا بمثل معقول قاصر. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ تو اب مصنف جو ہے قضا بمثل معقول کے بارے میں مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال تو دے دی ہے، تفریع بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ کی. ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفہ علی قولہ وهو السابق. پھر مصنف نے ذکر کیا ہے دو تفریعیں ابو حنیفہ کی اپنے قول وهو السابق پر. یہاں پر صفحہ نمبر 40 میں وهو السابق بول کے دیکھو، ومنها ضمار المغصوب بالمثل وهو السابق. ہے نہیں ہے؟ متن کی عبارت ڈال کے کیا ہے بولو؟ ہے نا؟ ہاں، اصل یہ ہے کہ مغصوبہ چیز کا ضمان مثل کے ساتھ دیا جائے اور وہی مقدم ہے، وہی اسی پر تفریع بیان کرے. اسی بنا پر ابو حنیفہ نے کہا فی القطع ثم القتل عمدن. قتل کرنے، ہاتھ کاٹنے پھر قتل کرنے پر عمدن ولی کے لیے یہ ہے کہ ان دونوں کو کرے. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل کیا کرا معلوم ہے؟ کسی آدمی کو پکڑا، اس کا ہاتھ کاٹا، پہلے اس کا ہاتھ کاٹا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. تو دو کام ہوئے نا، ہوئے کیا کیا ہوا؟ ہاتھ کاٹنا ہوا، اس کے بعد قتل کرنا. تو اس کے عوض میں اب اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے عوض میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص بولتے ہیں آپ. تو وہاں پر بھی جیسا اس کا عمل ہے ویسا ہی اس کا بدلہ دیا جانا ہے. وہ قضا ہے، بولے ایسا وہ کیا ہے؟ قضا ہے. کیسے؟ معقول طریقے پر. یعنی کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے اور قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. تو ولی کو حق ہے کہ وہ دونوں کام کر سکتا ہے. ولی کو سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، کیونکہ قضا ایسی ہونی چاہیے جو مثل کے ساتھ ہو، یہاں پر بھی وہی مثل کی وجہ سے ولی کو دونوں اختیارات دیے گئے ہیں. ای لأجل ان المثل الکامل سابق علی المثل القاصر. یعنی اس وجہ سے کہ مثل کامل مثل قاصر پر آگے ہے، مقدم ہے. بولیے، مثل کامل مثل قاصر پر. ابو حنیفہ نے کہا فی صورت قطع رجل ید رجل عمدا. اس صورت میں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا عمدن، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، قبل ان یبرأ، اچھا ہونے سے پہلے. یہاں پہ وہ بھی شرط ہے، اچھا ہونے سے پہلے قتل کر دیا. ينبغي للولی ان يفعل مثل ما فعل القاتل. تو مناسب ہے ولی کے لیے کہ کرے اسی کے مثل جو کرا قاتل. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا جیسا عمل تھا اسی کے مثل اس کو سزا ہے. فیقطعہ اولا، اس کو کاٹے پہلے، ثم یقتلہ، پھر اس کو قتل کر دے. دونوں کام بھی ولی کر سکتا ہے. لیکون جزاء الفعل بالفعل، تاکہ ہو جائے فعل کا بدلہ فعل کے ساتھ. اذ الفعل متعدد من القاتل، اس لیے کہ فعل دو ہیں، متعدد ہے بولے تو
کیا مطلب چند ہے بولے ایسا، مگر یہاں تو درست ہے نا وہ، اس لیے کہ فعل چند ہے قاتل سے. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ، تو چاہیے کہ ہو وہ اسی طرح ولی کی جانب سے. ولی کی جانب سے کیا فعل ہونا چاہیے؟ دو فعل ہونا چاہیے، پہلے انہیں ہاتھ کاٹنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ قتل کرنا. رعایتاً للمثل الکامل، مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ أَيْضًا، اور اگر اس نے قتل پر اکتفا کیا تو بھی جائز ہے. دونوں تو حق ہے، اس حق میں سے کسی ایک کو استعمال کرے تو جائز ہے. لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ بَعْضِ مُوجِبِهِ، اس لیے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے بعض موجب کو معاف کر دیا ہے، اپنے بعض موجب کو معاف کر دیا. فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ، وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اس نے اس کے پورے کو معاف کر دیا. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی لے سکتا ہے، دونوں میں سے لے سکتا. ٹھیک ہے. وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الْوَلِي إِلَّا بِالْقَتْلِ، لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں کے پاس نہیں قصاص لے گا ولی مگر قتل کے ساتھ. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر جو ہے ہاتھ کاٹنا پھر اس کے بعد جو ہے گلا کاٹنا یہ مسئلہ کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مسئلہ کہلاتا ہے. بڑے عمل کا اعتبار کیا جائے گا، انہیں کرا بول کے انہیں بھی جو ہے اس کا ولی بھی پہلے ہاتھ کاٹ کے بعد میں قتل نہیں کریں گا، صرف قتل کرنے کی اس کو جو ہے اختیار رہیں گا. لِأَنَّ موجب القطع دخل فی موجب القتل، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنے کا موجب قتل کے موجب میں داخل ہو گیا. انہوں کیا بولتے ہیں؟ اب ہاتھ کاٹنا جو ہے داخل ہو چکا ہے قتل کرنے میں. ہاتھ کاٹنا کس میں داخل ہو چکا ہے؟ قتل کرنے میں داخل ہو چکا ہے. اذ افضا الیہ، اس لیے کہ وہ اس تک پہنچا ہے. ولم یبرأ بینہما، اور ان دونوں کے ولم یبرأ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان وہ اچھا نہیں ہوا. ان دونوں کے درمیان مطلب ایک صحت مند نہیں ہوا. برا ابرأ مانے کیا ہوتا ہے؟ تندرست ہو جانا. اچھا، اصل میں یہ مسئلہ نکلتا ہے 8 قسموں سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ 8 صورتیں نکلتی ہیں اس کی. ایک آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ کے پھر قتل کرنے کی 8 صورتیں ہیں. ہاتھ کاٹنے کے بعد انہیں اچھا ہو جانا، اس کے بعد قتل کرنا ایک صورت. ہاتھ کاٹنے کے بعد انہیں اچھا نہیں ہونا پھر قتل کرنا 2 صورتیں. ویسی جو ہے 8 صورتیں سمجھو. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى 8 أَوْجُهٍ، اور یہ مسئلہ 8 قسموں پر ہے. والمذکور فی المتن واحد منها، اور متن میں جو مذکور ایک ہے، دونوں کے درمیان اچھا نہیں ہوا، یعنی ہاتھ کاٹنے کے فوراً بعد قتل کر دیا، وہ مسئلے کا ذکر آیا ہے یہاں، اس میں اختلاف رائے. وذالک، اور وہ 8 کیسے دیکھیے. لأنه لا يخلو، اس لیے کہ وہ خالی نہیں ہوتا. وجہ حصر کے طور پر ذکر کر رہے ہیں 8 قسمیں. اما یکون القطع والقتل عمدین، یا تو ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں کے دونوں عمدن ہوں، دونوں کے دونوں عمدن ہوں، یا دونوں کے دونوں خطأن ہوں، دونوں کے دونوں غلطی سے. قصاب تھا، انہیں اچانک جو ہے گوشت کو مارتے مارتے آدمی کے ہاتھ کو مار دیا، ہاتھ کٹ گیا. سمجھ آ گیا نا؟ کیا ہے؟ خطأن ہو جاتا نا بھائی وہ ایسا. تو دونوں کے دونوں قتل عمدن ہو یا دونوں کے دونوں خطأن ہو گئے. یا الاول عمدن والثانی خطأن، یا پہلے والا عمدن تھا دوسرے والا خطأن تھا، یا اس کا الٹا تھا، یا اس کا الٹا تھا. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. دونوں کے دونوں عمدن، دونوں کے دونوں خطأن، پہلا عمد دوسرا خطا، پہلا خطا دوسرا عمد، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اچھا. وعلی کل تقدیر منہا، اور اس میں سے ہر ایک کی تقدیر پر یا تو ان یتخلل بینہما برء اولا، یا تو خلل پایا ان دونوں کے درمیان صحت مند ہونا یا نہ ہونا. ان دونوں کے درمیان صحت مند ہونا یا نہ ہونا. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہی ہو جاتے، 4 وہ ہو جاتے. اب الگ الگ اپن 8 صورتیں سمجھیں گے. قتل کرا، ہاتھ کاٹا عمدن، قتل کرا عمدن، دونوں بھی اچھا ہونے سے پہلے. ہاتھ کاٹا غلطی سے، قتل کرا غلطی سے اچھا ہونے سے پہلے. ہاتھ کاٹا غلطی سے، قتل کرا عمدن اچھا ہونے سے پہلے. ہاتھ کاٹا عمدن، قتل کرا غلطی سے اچھا ہونے سے پہلے. یہ سب ہو گئے نا بھائی. اسی کو جو ہے اچھا ہونے کے بعد لا لو پوری چیزیں. کتنے ہو گئی؟ 8 ہو گئی. اچھا ہونے کے بعد بتا ہاتھ اچھا ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر مارا. یا اچھا ہونے کے بعد بتا ہاتھ پورا اچھا ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر غلطی سے قتل کر دیا، ایسا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 8 وہ 8 صورتیں بنتی ہیں. یہ 8 ہاں یہ 4 وہ 4 ٹوٹل 8 بنتی ہیں. فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْدَ الْبُرْءِ، اور اگر دوسرا فعل یعنی قتل کرنے کا فعل اچھے ہونے کے بعد ہوگا، فَهُمَا جِنَایَتَانِ اتِّفَاقًا، تو وہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ 2 الگ الگ جنایت ہیں. اچھا ہونے کی بات کریں تو یعنی پہلا جو جنایت الگ، دوسری جنایت، جنایت مانے جرم، جرم. ہاں یعنی ہاتھ کاٹنے کا جرم الگ شمار ہوگا، قتل کرنے کا جرم الگ شمار ہوگا، کیونکہ بیچ میں اچھا ہو گیا نا بھائی، بیچ میں اچھا ہو گیا نا. تو لا يتداخلان، وہ دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے اتفاقاً. ابو حنیفہ بھی وہی بولتے ہیں، صاحبین بھی وہی بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ صاحبین بولتے ہیں وہ وقت ہو گیا. ابو حنیفہ تو ہمیشہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے بولتے ہیں.
صاحبین جو یہاں اچھا ہونے کے بعد اگر ہو گئے تو اس میں داخل نہیں ہوں گے بولتے ہیں. سواء کانا عمدین اور خطئین، برابر ہے کہ وہ عمدن ہو یا خطأن ہو. عمدن خطأن میں کیا فرق پڑتا؟ عمدن میں جو ہے قصاص لیا جاتا، خطأن میں قصاص نہیں لیا جاتا، دیت لی جاتی. بولو. اور قصاص میں عمدن خطأن میں دیت لی جاتی ہے. اچھا، او کان احدہما عمدن والآخر خطأن، یا ان دونوں میں سے ایک عمدن ہو دوسرا خطأن ہو. یہ پوری صورتیں وہ تھی اچھا ہونے کے بعد. اچھا ہونے کے بعد تو ابو حنیفہ اور صاحبین دونوں بھی اس بات میں شریک ہیں کہ وہ کیا ہے، الگ الگ جنایت ہے. وَإِن كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ، اگر اچھا ہونے سے پہلے ہو، فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا عَمَدًا وَالْآخَرُ خَطًأً لَا يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا، اگر ان دونوں میں سے ایک عمد ہو اور دوسرا خطا ہو تو وہ بھی اتفاقاً ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے. وہاں پر بھی صاحبین ابو حنیفہ کے ساتھ شریک ہیں. ہاتھ کاٹنا عمدن ہوا سمجھو، اور قتل کرنا غلطی سے ہوا، تو انہیں ہاتھ کاٹیں گے عمدن، اور قتل کرنے کے بجائے کیا کریں گے، دیت لے لیں گا. سمجھ جائے گا نا، کیونکہ خطأن ہوا نا. تو دو الگ الگ بولتے صاحبین بھی. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَا خَطْئَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا، اس مسئلے میں بھی دونوں برابر ہیں. اور اگر دونوں چیزیں غلطی سے ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے میں اتفاقاً داخل ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گیا نا. مثلا قصاب ہے سمجھو، ہاتھ کاٹ رہا تھا، وہ گوشت کاٹ رہا تھا، اچانک کوئی آدمی آ گیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور اچانک کیا ہو گیا معلوم ہے، انہیں جھک گیا، گردن بھی کٹ گئی غلطی سے. وہ بھی آیا سمجھ میں. تو دونوں ایک ہی جنایت شمار ہوگی. ابو حنیفہ بھی یہ بولتے ہیں. ابو حنیفہ بھی کیا بولتے ہیں، کیونکہ دونوں کے دونوں غلطی سے ہو گئی ہے. اب انہیں یہ نہیں بول سکتا اس کا ولی کہ ہاتھ کاٹنے کے الگ دیت دو، گلا کاٹنے کی الگ دیت دو، نہیں بول سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں خطأن تھے، دونوں کے دونوں خطأن تھے. وَإِن كَانَا عَمَدَيْنِ، اگر وہ دونوں کے دونوں عمدن ہوں تو وہی مسئلہ ہے جو متن میں ذکر کیا گیا. پہلے کیا ذکر کیا گیا؟ پہلے انہیں ہاتھ عمدن کاٹا، بعد میں گلا عمدن کاٹا. تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہاں کہ دونوں کے دونوں عمدن ہیں تو دونوں کے دونوں الگ الگ جنایت ہے. ہاں، پہلے ہاتھ کاٹنا، انہیں گلا کاٹنا. اب دیت کو سوال نہیں رہتا نا. کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ عمدن کا رسو ہے. ہاں، اگر انہیں مان لیا ولی دیت لینے کو تو دو بھی لے سکتا دیت. ہاتھ کی الگ دیت لے سکتا، جان کے لے سکتا. اور اگر وہ دونوں کے دونوں عمدن ہو تو وہ مسئلہ خلاف ہے جو متن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں صاحبین کے پاس ایک دوسرے میں داخل ہوں گے، ابو حنیفہ کے پاس داخل نہیں ہوں گے. اچھا صاحب، یہ جو ہے اس صورت میں جبکہ یہ تمام عمل ایک ہی آدمی کرا، یہ تمام عمل اگر ایک کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک رہے تو مسئلہ اور پھیل جاتا. مگر ہمارے مصنف اس کو کہاں ذکر کرتے؟ تفسیر احمدی میں ذکر کرتے. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، یہ پوری کی پوری تفسیر اس وقت میں جبکہ ایک آدمی صادر ہو. فَإِن صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ، اگر وہ دونوں کے دونوں صادر ہوں، اگر وہ دونوں کے دونوں اوپر والے ایک شخص سے دونوں عمل صادر ہوئے تب یہ بحث ہے. اگر وہ دونوں عمل دو الگ الگ شخصوں سے صادر ہو، فالکلام فیہ طویل، تو اس میں کلام بہت لمبا ہے. یعرف فی موضعہ، اس کی جگہ میں پہچانا جاتا ہے. کہاں ہے اس کی جگہ؟ اب انہوں اس واسطے ذکر نہیں کرے کہ جو ہے پڑھانے والے بعد میں میرے اوپر شکایت کریں گے یا جو ہے میرا تانا ماریں گے، بلکہ اپنا نام ذکر نہیں کرے، مگر مقصد ان کا وہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.